بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم آیت نمبر 16 سے انشاءاللہ 25 تک جو ضروری مختصر سوالات ہیں وہ انشاءاللہ پڑھیں گے تاکہ یہ آیات میں سے ہمارے مختصر سوالات مکمل ہو جائیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ قتل عمد سے کیا مراد ہے؟ تو قتل عمد سے مراد جان بوجھ کر کسی کو قتل کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بے گناہ قتل کرنا قتل عمد کہلاتا ہے۔ یعنی آسان لفظوں میں یہ ہے کہ قتل عمد عمدن یعنی عمدن کوئی کام کرنا، ایک ہوتا ہے سہون۔ سہون کا مطلب ہوتا ہے بھول کے کوئی غلطی سے غیر ارادتاً کوئی کام کرنا، لیکن ارادے کے ساتھ جان بوجھ کے کوئی کام کرنا اس کو کہتے ہیں عمد۔ اور قتل عمد کا مطلب ہے جان بوجھ کے کسی کو قتل کرنا۔ اور قتل عمد کی سزا کیا ہے؟ یہ قرآن میں آتا ہے کہ اس کی سزا جہنم ہے۔ سوال نمبر 3 ہے کہ اسلام کا سب سے بڑا مشن کیا ہے؟ تو جواب ہے پر امن معاشرہ۔ یہ اسلام کا سب سے بڑا مشن ہے۔ سوال نمبر 4 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے جان و مال کس کے بدلے خریدے؟ تو قرآن میں آتا ہے کہ اللہ نے اہل ایمان کے جان و مال کو جنت کے بدلے خرید لیا۔ تو گویا اب انسان کے جان جو ہے وہ اللہ کی ہے، اللہ نے اسے جنت کی، تو اللہ اس کے بدلے اس بندے کو مومن کو جنت عطا فرمائیں گے۔ سوال نمبر 5 ہے کہ والدین کے حق میں قرآن میں کون سی دعا کا حکم دیا گیا ہے؟ تو عربی میں وہ دعا جو ہم مانگتے ہیں وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، رب ارحمہما، اے اللہ تو ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے کما ربیانی صغیرہ، جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں محبت سے پالا۔ تو سوال نمبر 6 ہے کہ رشتہ داروں کا پہلا حق کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ رشتہ داروں کا پہلا حق ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے کہ فضول خرچ کو کس کا بھائی بیان کیا گیا؟ تو اس کا جواب ہے شیطان کا۔ تو جو فضول خرچیاں کرتے ہیں وہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ وہ شیطانوں کے بھائی ہیں۔ سوال نمبر 8 ہے کہ اپنی اولاد کو کس خوف سے قتل نہ کرو؟ تو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ معاشی تنگی کے خوف سے، غربت کے خوف سے اولاد کو قتل نہ کرو، یعنی معاشی تنگی کے خوف سے اولاد کو قتل نہ کرو۔ سوال نمبر 9 ہے کہ قتل اولاد کے فوراً بعد کس گناہ کو قرآن میں بیان کیا گیا؟ یعنی قتل اولاد کے فوراً بعد قرآن میں کس گناہ کو بیان کیا گیا؟ وہ زنا ہے۔ یعنی قتل اولاد کے فوراً بعد زنا کے گناہ کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ اس کے بعد سوال نمبر 10 ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر کس وجہ سے عذاب نازل ہوا؟ تو اس کا جواب ہے ناپ تول میں کمی کی وجہ سے۔ تو قوم شعیب کے اوپر جو عذاب نازل ہوا وہ ناپ تول میں کمی کی وجہ سے۔ سوال نمبر 11 ہے کہ کس کی خبر پر عمل سے پہلے خوب تحقیق کرنی چاہیے؟ اس کا جواب ہے فاسق، جو نافرمان ہوتا ہے، شریر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کی خبر سے پہلے اگر وہ کوئی خبر دیں، کوئی اطلاع دیں تو اس میں خوب تحقیق کر لینی چاہیے۔ سوال نمبر 12 ہے کہ غیبت سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے کہ کسی کے متعلق اس کی پیٹھ پیچھے ایسی بات کرنا جس کو اگر وہ سنے تو وہ ناراض ہو، خواہ وہ بات درست ہو ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی اگر وہ بات اس میں موجود ہے، وہ ہے ہی ایسے، تو یہ غیبت ہے۔ اگر وہ بات اس میں نہیں ہے تو یہ اس سے بڑا گناہ بہتان ہے کہ کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگانا۔ سوال نمبر 13 ہے کہ عزت کا معیار کس پر ہے؟ تو عزت کا معیار اللہ نے قرآن میں تقوی پر رکھا ہے۔ عزیز طلباء، آیت نمبر 11 کے کچھ بقیہ سوالات رہتے تھے تو وہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں کہ نامہ اعمال کو لکھنے والے فرشتوں کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کرامن کاتبین۔ اور کرامن کاتبین کا مطلب کیا ہے؟ معزز لکھنے والے۔ کرام میں نے بتایا معزز کو کہتے ہیں کاتبین، کیونکہ وہ لکھنے والے معزز فرشتے ہوتے ہیں تو ان کو کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ سوال نمبر 16 ہے کہ نامہ اعمال کس طرح لوگوں کو دیا جائے گا؟ تو اس کا جواب ہے نیک لوگوں کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں یعنی دائیں ہاتھ میں، اور برے لوگوں کے نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔
سوال نمبر 17 عالمت نفس ما قدمت و اخرت، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ آیت ہے قرآن کی سورہ انفطار کی۔ اس کا مطلب ہے عالمت جان لے گا، نفس ہر شخص، ما جو، قدمت اس نے آگے بھیجا، واو اور اخرت اس نے پیچھے چھوڑا۔ عالمہ یہ علم سے ہے، علم کا معنی جاننا ہوتا ہے، تو نفس سے مراد یہاں ہر بندہ ہے، یعنی ہر بندہ چاہے وہ مرد ہے، عورت ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، کوئی بھی ہے، وہ اسے قیامت والے دن پتہ چل جائے گا کہ جو اس نے اچھے اعمال کیے آخرت کے لیے اور جو کچھ اثرات پیچھے چھوڑ آیا، تو وہ سب قیامت والے دن اسے علم ہو جائے گا۔ اس کے بعد سوال نمبر 18 ہے کہ جنت کی صفات بیان کریں۔ اس کا جواب ہے کہ جنت میں خوشی ہے، غم نہیں ہے۔ جنت ایک مثالی زندگی ہوگی، ہر قسم کا آرام اہل جنت کو ملے گا۔ اور سوال نمبر 19 ہے کہ دوزخ کیسی جگہ ہے؟ عزیز طلبہ، دوزخ بہت بری جگہ ہے، یہ بہت ہی بری جگہ ہے جہاں عذاب ہے، مصائب و مشکلات ہیں۔ تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ جماعت دام اسلامیات اختیاری کی آیات میں سے جو مختصر سوالات تھے وہ مکمل ہو گئے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے طلباء کو دنیا اور آخرت کے امتحانوں میں کامیابیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔